یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، استاد کے ساتھ، معلمین کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ اور اسی طرح واعظین، خطباء، مبلغین، ہر ایک کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نرمی کا معاملہ، نرم گوشہ، پیار اور محبت کی انتہا جس طبقے کے ساتھ کی ہے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں بچے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل انتہائی پیار اور محبت، الفت اور عقیدت والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ محبت، عقیدت کے انداز یوں تو زبان زد عام ہیں آپ کے نواسے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کس درجے کا پیار اور محبت، اور یقیناً ہر طرح سے ان کے ساتھ پیار، محبت، الفت، عقیدت کا اظہار کر کے امت کو تعلیم دی کہ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ پیار کس درجے کا ہونا چاہیے۔ پھر صاف ظاہر ہے کہ انسان ہے، وہ کہیں گے کہ وہ تو پھر اپنے نواسے تھے نا، اپنوں کے ساتھ تو پھر ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، معاشرے میں، گلی محلے میں چلتے پھرتے بچوں کے ساتھ رویہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی نواسوں سے ہٹ کر کے دوسروں کے بچوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا، جو پیار، محبت اور الفت جو ہے وہ ان کو عطا کی، پھر اس سے ہٹ کر کے یتامیٰ کے ساتھ کہ جن کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا، کوئی پرسان حال نہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی دیدنی اور قابل عمل ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رویے کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، شاید کہ دل میں اتر جائے بات اور ہمارے رویوں سے متاثر ہو کر گلی محلوں میں آوارہ پھرنے والے بچے راہ راست پر آ جائیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ بچہ بڑے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جہاں سے پیار ملتا ہے انہوں نے وہیں متوجہ ہونا ہے، اسی کی طرف بھاگنا ہے۔ پیار ماں دے رہی ہے تو فطرتی طور پر ان کا جھکاؤ ماں کی طرف ہوگا، وہی پیار باپ سے مل رہا ہے تو جھکاؤ باپ کی طرف ہوگا، وہی استاد سے مل رہا ہے تو جھکاؤ استاد کی طرف ہوگا۔ معاشرے کا کوئی فرد بھی ان کو جس درجے کا پیار دے رہا ہے، ان کا جھکاؤ، ان کا پیار، ان کی الفت، عقیدت جو ہے وہ اسی کی طرف ہوگی۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر بچے کی فطرت میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ اس نے پیار والی جگہ پر بھاگ کر کے جانا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک دوست نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو کلپ بڑا عجیب تھا۔ عموماً بچوں کی تربیت کے لیے، کام کاج کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے، نہلانے دہلا کر، یونیفارم پہنا کر سکول بھیجنے کے لیے جو ہے وہ آج کل نوکرانیاں رکھنے کا عام رواج ہے۔ تو جب مسلسل نوکرانی جو ہے وہ اس کو پیار بھرے انداز میں روزانہ تیار کر کے اسکول چھوڑ کے بھی آ رہی ہے، لے کے بھی آ رہی ہے، جو اسکول کے لیے تیار کر کے روانہ کرتی ہے، واپسی پر رسیو کرتی ہے، تو وہ عجیب کلپ یہ تھا کہ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو گیٹ کے باہر 2 خواتین ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ ایک حقیقی ماں ہے اور ایک وہ نوکرانی،
اور دونوں بازو پھیلائے کھڑی ہوئی ہیں کہ بچے جو وین سے اتریں، اب کس کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، تو وہ عجیب کیمرے نے وہ منظر محفوظ کیا کہ وہ بچے جو ہی وین سے اترتے ہیں تو سیدھا بھاگ کر اس نوکرانی کے گلے چل لیتے ہیں، اس خادمہ کے گلے لگ جاتے ہیں، اور حقیقی ماں تکتی رہ جاتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ نظر التفات ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جس درجے کا پیار ماں نے دینا تھا ماں نہ دے سکی، اور اس نوکرانی نے، اگرچہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی، لیکن بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ نوکرانی ہے، وہ خادمہ ہے، کیا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے پیار یہاں سے مل رہا ہے، اس کی شناسائی اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس نے اسی طرف جو ہے وہ مائل ہونا ہے، اس کا جھکاؤ اسی طرف ہونا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خوشنودی کے لیے بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی زبان مبارک نکال کر، جس طرح بچوں کو انسان منہ چڑھاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکال کر بچوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے جب بچہ دیکھے گا، بچہ یہ پیار کا ایک انداز ہے بچے کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بچوں کو اپنے پاؤں کی تلووں پر بٹھا کر کے جھولا جھولایا کرتے تھے، اس میں سب بچے شامل، اور یہاں تک بچوں کے جذبات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ حالت نماز میں آپ پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ روٹین سے طویل کیا، اور میں نے ایسے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا ماجرا ہے، کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، یا بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، وحی کے آثار ہوتے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں اور آپ پر حضرت حسن سوار ہیں، اس بنیاد پر کہ حضرت حسن آپ پر سوار ہیں آپ نے سجدہ طویل فرمایا۔ جب حضرت حسن نیچے اتر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، اور خود ارشاد فرمایا چونکہ حسن میرے اوپر سوار تھا اس لیے میں نے سجدہ طویل کیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نوٹ فرماتے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضاحت فرما دی کہ کہیں صحابہ جو ہے وہ دوسرا سجدہ طویل نہ کر دیں پہلے سجدے کے نسبت، کہ سجدہ طویل ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ایک بچے کی دل جوئی کہ بچہ جو ہے وہ اوپر سوار ہے، کہیں اٹھتے ہوئے وہ گر نہ پڑے۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت امامہ بنت ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی، بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی، یہ پیار، یہ لاڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حسنین کریمین کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اپنے تمام نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ، تمام کو برابر کا، پھر اس سے ہٹ کر کے دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ پیار اور شفقت والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنی نواسی حضرت امامہ، جو کہ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے ہی، آپ کی خواہش سے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کی وصال کے بعد، وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں جو آئیں وہ حضرت امامہ بنت ابو العاص تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی بھانجی تھیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پر سوار فرماتے،
حالت نماز میں، نماز کی حالت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نواسی جو ہے وہ کندھے پر سوار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جانے لگتے اس کو اتار کے ساتھ بٹھا دیتے، جب سجدہ سے قیام کے لیے کھڑا ہونے لگتے تو اس کو اٹھا کر کے پھر کندھے پر سوار کر لیتے۔ آج ہے کوئی جو اس طرح کی مثال پیش کرے؟